بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 191 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحناء، یعنی نفرتوں سے بچتے رہنا۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو احادیث درج فرمائی ہیں ان میں ہمیں دین اسلام کی طرف سے یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں میں باہم سبھی کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام اور خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، اور یہ کہ وہاں یہ آپس کی نفرتیں یا تلخیاں اس چیز سے حتی الامکان گریز ہی کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو آپس کی نفرتیں ہیں یہ چیز خود انسان کے لیے اور یہ کہ جس سے نفرت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی، مزید یہ کہ تمام معاشرے کے لیے، اور پھر یہ کہ ملک و ملت کے لیے یہ چیز انتہائی تباہی و بربادی کا اور دونوں جہانوں میں ناکامی و نامرادی اور ذلت و رسوائی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر انسان اس بات کو محسوس کرے کہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کسی بھی وجہ سے نفرت یا بغض و کینہ یا ناراضگی کے جذبات اگر ہمیں محسوس ہونے لگے، یہ بات کہ کسی کی کوئی بات فرض کیجئے کہ ہمیں اچھی نہیں لگی، اور اس چیز کی بنا پر ہم اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت محسوس کرنے لگے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بتکلف اور باقاعدہ کوشش کر کے اور باقاعدہ اس چیز کا ارادہ اور نیت کر کے ہم اپنے دل سے نفرت کے اس سلسلے کو ابھی ختم کر ڈالیں، ورنہ یہ کہ اگر یہ نفرت دل میں اسی طرح باقی رہی تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ تمام دل نفرت سے بھرپور ہو جائے گا، اور جب دل کسی کے خلاف نفرت سے بھرپور ہو جائے گا تو پھر اپنی صحت بھی خراب اور اپنا دین بھی خراب اور اپنی دنیا و آخرت سبھی کچھ برباد، اور کیفیت یہاں تک جا پہنچے گی کہ دل جس کسی کے خلاف نفرت کے جذبات سے اگر بھرپور ہو جائے تو پھر اس شخص کی ہر خوبی ہمیں برائی نظر آنے لگے گی، کہ اس کی خوبیاں بھی ہمیں برائیاں محسوس ہونے لگیں گی، کہ اولاً تو اس کی کسی خوبی پر ہماری نگاہ ہی نہیں جائے گی بلکہ برائیاں ہی نظر آیا کریں گی۔ پھر مزید یہ کہ اگر اس میں جو خوبیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے کہ جس میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں یا جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اس میں کچھ خیر اور کچھ شر
یہ دونوں پہلو موجود ہوا کرتے ہیں۔ کچھ خرابیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، اور بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی یقیناً۔ لیکن جب دلوں میں نفرتیں ہوں گی تو پھر ایک دوسرے کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، خوبی بھی برائی ہی نظر آئے گی، تو یقیناً یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ترین ہے اور بڑی تباہی و بربادی کا سبب بن جانے والی ہے یہ بات۔ اسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ باب قائم فرمایا، اور پھر اس سلسلے میں جو احادیث یہاں درج فرمائی ہیں ان میں سے متعدد احادیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 412۔ فرمایا کہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال الا احدثكم ما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين الا وان البغضة هي الحالقة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی چیز جو کہ تمہارے لیے بہتر ہے صدقہ و خیرات سے اور روزوں سے؟ اور پھر فرمایا صلاح ذات البین، یعنی وہ چیز ہے آپس کے تعلقات کا خوشگوار رہنا، یعنی آپس کے تعلقات کو ہمیشہ اگر خوشگوار رکھنے کی مخلصانہ کوشش کیا کریں سبھی لوگ، تو پھر یہ چیز گویا کہ دینی تعلیمات کی روح سے صدقہ اور روزے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ الا وان البغضة هي الحالقة، یاد رکھو اس بات کو کہ یہ جو آپس میں نفرتیں ہوا کرتی ہیں تو یہ چیز تو موڈ دینے والی چیز ہے، یعنی جس طرح آپس کے تعلقات اگر خوشگوار ہوں گے تو یہ اس قدر افضل ترین چیز ہے کہ صدقہ اور صیام یعنی روزے سے بھی زیادہ یہ پسندیدہ چیز ہے کہ آپس کے تعلقات کا ہمیشہ خوشگوار ہونا۔ لیکن اس کے برعکس اگر خوشگواری کی بجائے وہاں تعلقات بگڑے ہوئے ہوں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کی بجائے وہاں اگر نفرتوں کے معاملات ہوں گے، تو پھر یہ جو نفرت ہے یہ الحالقہ یعنی موڈ دینے والی چیز ہے، کہ جس طرح استرا ہوا کرتا ہے کہ اگر اسے سر پر پھیرا جائے گا تو بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو بعینہ ہی اسی طرح جہاں دلوں میں نفرتیں ہوں گی تو پھر وہاں دین رخصت ہو جائے گا، دین کا خاتمہ ہو جائے گا، کہ پھر ہر کوئی اس نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرے گا، اور وہاں غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی برائیاں ہوں گی، تو یوں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور یہ غیبتیں اور یہ چغلیاں اور نقصان پہنچانے کے یہ سلسلے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ تمام کام
دین اسلام میں انہیں قبیح ترین قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ انتہائی تاکید کے ساتھ اور بڑی ہی شدت کے ساتھ ان تمام برائیوں سے جب دین اسلام میں منع کر دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود اگر دلوں میں یہی برائیاں ہوں گی اور اس معاشرے میں یہی سلسلے ہوں گے برائیوں کے، تو پھر رفتہ رفتہ اور یہ کہ بتدریج وہاں دلوں سے دین کا خاتمہ اور صفایا ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث اس سے قبل گزر چکی ہے کہ جہاں اس کا نمبر تھا 391 اور یہاں نمبر ہے 412، اور چونکہ وہاں اس باب کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اصلاح ذات البین، یعنی آپس کے تعلقات کا خوشگوار ہونا، اور ہم نے دیکھی یہ بات کہ اس حدیث میں یہ تذکرہ موجود ہے، یعنی صلاح ذات البین، کہ آپ اس کے تعلقات کا خوشگوار ہونا کہ یہ صدقہ اور صیام سے افضل ہے، چونکہ یہ مناسبت موجود ہے کہ صلاح ذات البین کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، لہذا وہ جو عنوان تھا اصلاح ذات البین، تو اس مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث وہاں بھی درج فرمائی تھی، اور چونکہ یہاں اسی حدیث میں آگے یہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو آپس کی نفرتیں ہیں، یہ چیز انسان کے دین کو مونڈ دیا کرتی ہے، تو آپس کی نفرتیں، اور اس باب کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الشحناء، یعنی آپس کی نفرتوں سے بچنے کی ضرورت و اہمیت، تو اس مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث دوبارہ اس نئے باب میں بھی درج فرمائی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ حدیث یہاں موقوف ہے، جبکہ وہاں اس گزشتہ باب میں یہ حدیث مرفوع تھی، یعنی موقوف حدیث سے مراد یہ ہے کہ صحابی نے کوئی بات بیان کی اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لیکن صحابی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے حدیث موقوف، کہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صحابی نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ وضاحت انہوں نے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ یہاں یہ اسی شکل میں ہے یہ حدیث کہ اس روایت کے ساتھ یہ موقوف ہے، یعنی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے آگے جن حضرات نے، جن راویوں نے یہ حدیث آگے نقل کی ہے، تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا ہے، جبکہ وہاں گزشتہ باب میں کہ جہاں اس کا نمبر تھا 391، وہاں یہ حدیث مرفوع ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لہذا یہ بات جو کہ ہم نے یہاں پڑھی یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جو تمہارے لیے صدقہ سے اور روزے سے بڑھ کر بہتر ہے، افضل ہے۔ اور وہ بات یہ کہ آپ اس کے تعلقات کا ہمیشہ خوشگوار ہی رہنا، اور پھر فرمایا کہ اس کے برعکس اگر دلوں میں نفرتیں ہوں گی تو پھر اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز تمہارے دین کا صفایا کر ڈالے گی، کہ جس طرح استرا بالوں کا صفایا کر دیا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں یہاں اس حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ارشاد ہوا کہ صلاح ذات البین، یعنی آپس کے تعلقات کا خوشگوار ہونا، یہ چیز صدقہ سے اور روزے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں صدقہ سے مراد اور اسی طرح روزے سے مراد نفلی صدقات ہیں، اور اسی طرح نفلی روزے ہیں، کہ نفلی روزوں سے یا نفلی صدقہ و خیرات سے زیادہ بہتر اور زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار ہی رہا کریں۔ کہ فرض کیجئے کہ کوئی انسان، کوئی دوست ہیں، کسی دفتر میں ساتھی ہیں، یا محلے میں پڑوسی ہیں، یا گھر کے اندر فرض کیجئے کہ میاں بیوی کے معاملات ہیں، کہ نفل نماز کا اور نفل روزوں کا خوب اہتمام ہو وہاں، اور یہ کہ نفلی صدقہ و خیرات بہت زیادہ وہاں وہ لوگ کیا کرتے ہوں، لیکن آپس کے تعلقات ان کے اگر اچھے نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے خلوص نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کے جذبات نہ ہوں، کہ ابھی نفل پہ نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی سلام پھیرا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہی میاں بیوی کے ذرا سی بات پر بس مشتعل ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، اور یہ کہ فتنہ و فساد برپا کر ڈالا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپس کے تعلقات کی خوشگواری اور اس چیز کی کوشش کرتے رہنا، یہ نفل عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے اور بہت زیادہ اہم ترین بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔